اللہ کے رسول کے ایسے ساتھی۔ پھر ہجرت کا موقع آیا، ہجرت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، ساتھ ہیں۔ آپ نے واقعات سنے ہیں، کیا خدمتیں ہیں، کیا قربانیاں ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید اس موقع پر بھی جب نازل ہوا، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، مہر لگا دی کہ یہ ساتھی ہیں اللہ کے رسول کے، اللہ کے رسول کے ساتھی ہیں۔ کئی مواقع آئے، پھر ہجرت ہو گئی۔ ہجرت ہونے کے بعد اب دین اسلام ایک نئے مرحلے میں داخل ہے، غزوات کا دور شروع ہو چکا ہے۔ کس کس غزوے کی آپ بات کریں گے؟ غزوہ بدر ہو، غزوہ احد ہو، غزوہ خندق ہو، اللہ کے رسول کا یہ ساتھی اللہ کے رسول کے ساتھ کھڑا ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ کھڑا ہے۔ غزوہ احد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کر رہے ہیں، اتنی دعائیں کر رہے ہیں، التجا سے، اظہار سے۔ اللہ کے رسول کا یہ ساتھی دیکھ رہا ہے، اللہ کے رسول دعاؤں میں ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے رسول کے چادر کندھے سے سرک گئی، لپک گئے، بے چین ہو گئے، چادر واپس رکھی اور فرمایا حسبک یا رسول اللہ، بس کر دیجئے، ہو گئی دعائیں۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کی دعائیں قبول ہو چکی ہیں، ہر غزوے میں، ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں اللہ کے رسول کا ساتھی اللہ کے ساتھ ہے۔ کتنے وقت گزر گیا، پوری زندگی، جس سفر کی ابتدا پہلی وحی سے ہوئی، یہاں تک کہ وفات کا وقت آ گیا۔ سب سے مشکل وقت جو اس امت پر آیا، سب سے مشکل وقت، وہ اللہ کے رسول کی وفات کا دن تھا۔ اس سے بڑا مشکل وقت اس امت پر نہیں آیا، مشکل ترین وقت تھا۔ 17 نمازیں اس سے پہلے اللہ کے رسول کے حکم سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا رہے۔ اللہ کی قدرت بھی عجیب ہے، اللہ کے نظام ہی عجیب ہے کہ 17 نمازیں پڑھا رہے ہیں، اور جس وقت میں اللہ نے وفات رکھی ہے اس وقت کے لیے حضرت ابو بکر آتے ہیں، اللہ کے رسول کو دیکھتے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ صحت میں ابھی اچھائی ہے، اجازت لے کے مدینہ سے باہر چلے جاتے ہیں۔ وقت وفات مدینہ میں موجود نہیں ہے، مدینہ سے باہر ہیں۔ ہاں، مدینہ میں حضرت عمر موجود ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، سارے صحابہ موجود ہیں، حضرت زبیر موجود ہیں، بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جاتی ہے، سارے حیران و پریشان ہیں۔ آپ حالات، واقعات اٹھا کے دیکھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا ایسے صدمے سے نڈھال ہیں کہ کونے میں بیٹھ گئے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتی، اتنا بڑا صدمہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہاں سے عمر گزرے شیطان راستہ بدل دے، اس صدمے کے بعد کیفیت یہ ہے کہ ہاتھ میں تلوار لیے مسجد میں کھڑے ہیں، کسی نے اگر کہہ دیا کہ اللہ کے رسول کا وصال ہو گیا ہے میں اس کی گردن اتار دوں گا، یہ عالم ہے۔ حضرت عثمان پریشان ہیں، کبھی کیا کہتے ہیں، کبھی کیا کہتے ہیں، عجیب افراتفری کا عالم ہے۔ کچھ لوگ دوڑے دوڑے حضرت ابو بکر کے پیچھے جاتے ہیں، کدھر ہیں؟ شہر سے باہر ہیں، آ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق سیدھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، بوسہ لیتے ہیں، عجیب جملہ ارشاد فرماتے ہیں، پھر مسجد میں تشریف لاتے ہیں، لوگوں کے حالات دیکھ رہے ہیں۔ حضرت عمر خطبہ دے رہے ہیں، ہاتھ میں تلوار لیے، کہتے ہیں بیٹھ جاؤ عمر، نہیں مانتے، ان سے ہٹ جاتے ہیں، خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، عجیب جملہ، عجیب جملہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عباس کے بیٹے، کہ وہ خطبہ ہم سن رہے تھے، ہمیں تو اس واقعے کے بعد کچھ یاد نہیں رہا تھا، پتہ چل رہا تھا کہ اب وہ آیات نازل ہو رہی ہے، قرآن مجید کی آیات پڑھتے ہیں جس میں اللہ کے رسول کی وفات کے تذکرے ہیں، اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اللہ تو موجود ہے، کچھ نہیں بدلا، اور اگر تم مسلمان اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے وہ وفات پا چکے ہیں۔ کیسے جملے ہیں،
کیسے جملے امت کو سہارا دیتے ہیں، افراتفری کا عالم ختم کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی وفات کے بعد بھی اللہ کے رسول کا یہ ساتھی اللہ کے رسول کی امت کا سہارا بنا ہوا ہے، سنبھال رہا ہے۔ ایسا ساتھی ہے، ایسا ساتھی ہے۔ یہ واقعہ لوگوں کو دھارس ہوئی، لوگوں کو سمجھایا، نیا مسئلہ پیدا ہو گیا، اب تدفین کہاں ہو، اب تدفین کہاں ہو۔ کوئی کہتا ہے مکہ لے جایا جائے، کوئی کہتا ہے جنت البقیع میں تدفین کی جائے، کوئی کہتا ہے مسجد نبوی میں تدفین کی جائے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جہاں وفات ہوگی وہیں تدفین ہوگی، مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوران خبر آتی ہے کہ انصار جمع ہو چکے ہیں، اب پریشان ہیں، بات چیت چل رہی ہے کہ خلیفہ کون بنے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساتھی، اس امت کے محسن وہاں پہنچتے ہیں اپنے ساتھی لیے اور کہتے ہیں دیکھو یہ بات نہ کرو، تفریق کی بات نہ کرو، اللہ کے رسول کی امت کو تفریق کرنے کی بات نہ کرو، حوصلہ کرو، سمجھو۔ سمجھاتے ہیں، اور وہاں ان کے ساتھ حضرت عمر ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ایک اور صحابی رسول ہوتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو اللہ کے رسول فیصلہ کر گئے، جو اللہ کے رسول کا خلیفہ ہوگا وہ قریش میں سے ہوگا، یہ دو میرے ساتھ موجود ہیں، اب تم جمع ہو چکے ہو تو ان دونوں میں سے جس کے ہاتھ پہ چاہو بیعت کر لو۔ سارے صحابی، ان میں سے ایک صحابی حضرت عمر آگے بڑھ کر کے حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ میں بیعت کر لیتے ہیں، وہاں سے بیعت کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ میرے عزیز، اللہ کے رسول کے یہ ساتھی کی پوری زندگی اگر آپ سامنے رکھیں گے، ایک ایک دن قربانی سے تعبیر ہے، ایک ایک لمحہ قربانی سے تعبیر ہے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ آج امت مسلمہ کو انہی صحابہ کے آپس کے معاملات جو کہ غلط طور پہ بیان کیے گئے، جن میں کوئی حقیقت اتنی بڑی بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم جانتے نہیں، ان کی زندگیاں ہمارے سامنے نہیں۔ آج بہت سے بیچارے جنہیں واقعات کا علم نہیں ہے، وہ ایسی تصویر پیش کرتے ہیں کہ گویا کہ حضرت علی کا رخ ایک جانب تھا، حضرت ابوبکر کا رخ ایک جانب تھا۔ ایسا کچھ نہیں تھا، ساری زندگی ایک رہے۔ جس صحابی رسول نے زندگی میں 3 مرتبہ اپنا سارا مال دین پہ قربان کر دیا ہو، اس کے لیے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ وہ نبی کی وراثت میں گڑبڑ کر دے گا تو وہ جاہل ہے۔ کیوں کرے گا؟ دین کے مسائل ہیں، اختلاف دین کی وجہ سے ہے۔ کسی کا نہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ایسی ہے کہ وہ کسی باغ کی طرف نظر بھی کریں جو ان کا حق نہیں بنتا، نہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی شان ہے کہ وہ کسی چیز کو روک لیں جو کسی اللہ کے رسول کے خاندان کا حق ہو۔ نہیں، یہ بہت اونچی شخصیات ہیں، بہت بالا ہیں، ان کی محبتیں بھی بہت عظیم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے، ان میں سے ایک ایک صحابی کی قدر کرنے، ان کی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید اس طرح کی اسلامک ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج جامعہ اسلامیہ clifton.edu کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل جامعہ اسلامیہ کلفٹن آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔